دوستوں، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبی کے ساتھ میں ہی تھا۔ حضرت بیوی فاطمہ کے گھر سے ننھے حسن اور حسین کی رونے کی آواز مسجد نبی کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ بے چین ہو گئے، حضرت فاطمہ کے گھر کی اور چل دیے۔ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر سے آواز آئی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی اور پھر آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور آپ پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو بیٹی بی بی فاطمہ نے کہا کہ بابا جان، کہ گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اسی لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کے چادر سے ڈھکا ہے۔ تو پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کی چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے میرے بابا جان، کہ آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکے رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا، ابھی اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، ابا جان حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، اسی لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان، کہ 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا۔ حسن کو میں اپنے کندھے پر سوار کر لیتا ہوں تو پھر یہ آرام پائے گا۔ ارے دوستوں، جب بات یہاں تک آ پہنچی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جاروں قطار رونے لگیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، دراصل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ پھر جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ سنا تو پھر حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اپنی مبارک زبان کو حسین کو چوسانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ننھے حسین نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا۔ اتنے میں ہی مسجد نبی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ
نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے، پوچھنے لگے کہ بیٹی آخر کیا ہوا؟ یہ سن کر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، کہنے لگی بابا جان، آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا واقعہ ہے، یعنی کہ بیوی فاطمہ 4 دنوں سے بھوکی ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا مجھے 4 دن ہو گئے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا؟ تو آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بابا جان، آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا فاقہ ہے، تو ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ پچھلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے ایک پتھر اپنی پیٹ پر باندھ لیا، اور پھر دوسرے دن دوسرا پتھر، اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن سے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اپنا مصلا اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلا اٹھایا تو دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے بیٹی جتنا چاہو اتنا اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے ڈھیر پر تھوک کر مصلا رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی قرآن مجید مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستوں اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے، آج میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ دوستو ذرا سوچو ان کو کیا ضرورت تھی 3 4 دن تک بھوکے رہنے کی؟ اگر جو آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، یعنی کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی اپنی امت کے لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنے آبرو کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، یعنی کہ اپنے ایمان کو نہ بیچیں۔ اسی لیے آپ نے 3 4 دن تک بھوکے رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر دنیا کو بھی سکھایا۔ ارے دوستو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور نیچے جا کر فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پاس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ کو دیکھتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاروق اعظم بھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو بکر آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے فاروق اعظم
آج ہمارے پیارے نبی حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو 5 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، یعنی کہ ان کا آج 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ تو پھر آپ تینوں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر نہیں ہے۔ تو پھر آپ واپس جانے لگے تو پھر اندر سے آواز آئی، اندر تشریف لے آئیے۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھا اور فرمایا، میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں کہ آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤ، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا، سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ اپنے ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے ہر کام کو اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس میں آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے، اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح بتانی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر جو آپ حضرات کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔